مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ شیخ محترم، اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ ایک بہن کا ہے۔ وہ پوچھ رہی ہیں کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اور صحابیات اپنے بچوں کو روزے کا عادی کیسے بنایا کرتی تھی؟ ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال پوچھا بہن نے۔ ان کے اندر جذبہ ہے کہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو بھی الحمدللہ صحابہ کی طرح وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کی طرح تربیت کرنا چاہ رہے ہیں الحمدللہ۔ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الصیام، حدیث نمبر 1136۔ ربیع بنت معوذ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے صبح یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کی صبح انصار کے گاؤں میں یہ پیغام بھیجتے، روزے سے ہے وہ روزہ رکھے، جو روزے سے نہیں ہے وہ شام تک ویسے ہی رہے، یعنی سورج ڈوبنے تک ویسے رہے، یعنی ان کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو یہ پتہ یہ چلتا ہے اس سے کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے کا یہ مسئلہ ہو کہ عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ فرض کے زمرے میں تھا، فرض کی طرح تھا۔ اب آگے جو مسئلہ ہے وہ بیان کرنا ہے جو اپنے اس سوال کے جواب کے لیے ہے۔ وہ خود کہتی ہیں فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْإِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَىٰ طَعَامٍ آتَيْنَاهُ إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ۔ وہ خود کہتی ہیں ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ اس کے بعد روزہ رکھتے اور اس کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے، الصغار چھوٹے بچے۔ تو اس لیے بچپن سے ہی بچے کی پریکٹس کرانی پڑے گی، روزہ رکھتے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہم بچوں کو لے کر مسجد میں جاتے، تو لیڈیز کا مسجد میں آنا، اس لیے مسجدوں کو کھولیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک مسجد نبوی میں اور مکہ کی مسجد میں حرام میں لیڈیز آ رہی ہیں الحمدللہ، تو اس لیے آنا لیڈیز کا ہے، ان کے لیے اجازت ہے، بچوں کا بھی آنا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا آگے جو حدیث کے اندر ہے فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْإِهْنِ، ہم ان کے لیے اون کے کھلونے لے کر آتے، دیکھیے اون کا کھلونا، تو آپ بھی اپنے بچوں کے لیے کھلونے بنائیے، کچھ کیجئے تاکہ وہ بچپن سے ہی روزے کے یا دوسرے کاموں کے، نیک کاموں کے وہ عادی بن جائیں۔ پھر آگے کا فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَىٰ طَعَامٍ، ان کو جب کھانے پینے پر رونا آتا، ان کو جب کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوتی وہ رونے لگتے، اس سے یہ پتہ چلا بچے مسجد میں روئیں گے، آج وہ رو رہے ہیں تو کل مسجد میں آئیں گے۔ کتنے مصلی صاحب بہت غصے میں آ جاتے، کتنے متولی صاحب غصے میں آ جاتے، ارے کون چلا رہا ہے، کاہے رو رہا ہے؟ جی نہیں، آج رونے کی آواز آنے دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی آواز سن کر بچوں کی اپنی نماز مختصر کر دیتے، ہلکی کر دیتے، تو رونے کی آواز تو آئے گی۔ تو آج روئیں گے اس لیے کہ وہ بچے لوگ موبائل چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، کھیل چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، تو مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اگر وہ مستی بھی کرے، دھینگا مستی بھی کرے، تو ہمیں اور آپ کو ان کو منع نہیں کرنا ہے، پیار سے سمجھا دینا ہے۔ کھیلنے کے لیے وہ خود جو ہے وہاں پر انتظام کر رہے تھے۔ یہاں دیکھ لیجیے اس حدیث میں کہ کھلونے لے کر آ رہی ہیں امی کھلونے لے کر آ رہی ہیں کہ بچہ اگر روئے گا تو ان کو دے دیں گے، کھلونے دے دیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ خود کہتی ہیں کہ اس طریقے سے افطار تک وہ سلسلہ چلتا۔ تو صحابہ صحابیات اپنے اولاد کے تعلق سے، نماز روزے کے تعلق سے بڑے فکر مند تھے، اور دینی کاموں کے تعلق سے فکر مند ہیں، بہن بھی فکر مند ہے، ہم سب کو بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد کیسے نیکی کا کام کرے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔